بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میری شادی کو 20 سال کا عرصہ بیت چکا تھا اور ان 10 سالوں میں 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ جیسے جیسے میرے تینوں بچے اس دنیا میں آتے گئے، میرا حسن رخصت ہوتا گیا۔ شادی سے پہلے میں بالکل دودھ کی مانند سفید ہوا کرتی تھی۔ جو بھی مجھے دیکھتا میرے حسن کی تعریف ضرور کرتا تھا۔ خاندان بھر سے میرے لیے کئی رشتے آئے تھے، مگر قرۂ فال میں میرے شوہر کا نام نکلا تھا۔ خاندان کے سبھی لوگ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں اور میرے تینوں بھائی مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ میرے گھر والوں نے مجھے ہاتھ کے چھالے کی طرح رکھا تھا۔ گھر میں سبھی لوگ میرا بے انتہا خیال رکھتے تھے۔ جب میری شادی کی بات آئی تو بہت چھان بین کر میرا رشتہ طے کیا گیا تھا اور میں رخصت ہو کر پیا دیس سدھار گئی۔ شادی کے شروع کے چند سال تو بے حد حسین اور خوبصورت گزرے تھے۔ میرے شوہر بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور ہر وقت میرے گرد پروانوں کے مانند منڈلاتے رہتے تھے۔ میں شادی کے بعد خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، جسے اپنے میکے سے بھی بے شمار پیار ملا تھا، اور اب شادی کے بعد بھی زندگی اتنی حسین ہو گئی تھی جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر میرے حسن کے شیدائی تھے۔ شادی کے بعد وہ میرے حسن پر دل و جان سے فریفتہ تھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ میری راہوں میں پھولوں کی چادر بچھا دیں۔ انہوں نے ایک طرف سے مجھے پلکوں پر بٹھا رکھا ہوا تھا۔ میرے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی میری ہر خواہش پوری کر دی جاتی تھی۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ میں جب بھی اپنے میکے ملنے جاتی، وہاں بھی سب میرا بہت اچھے سے استقبال کرتے تھے۔ حالانکہ ایک ایک کر کے میرے تینوں بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور ان کی بیویاں بھی میرا بہت خیال رکھتی تھیں اور مجھے جلد جلد گھر آنے پر اصرار کرتی تھیں، جبکہ میرے شوہر مجھے کہتے تھے کہ میرے بنا ان کا ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا ہے۔ بس اسی طرح محبتوں کے درمیان میرے دن رات کٹتے جا رہے تھے۔ شادی کے چند سالوں میں ہی میں 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی اور آہستہ آہستہ میرا سارا حسن ختم ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ ہر بچے کی پیدائش پر میں شدید بیمار پڑ جاتی تھی اور زندگی اور موت کی کشمکش کے درمیان میں بچوں کو جنم دیتی تھی۔ ان حالات میں میرے شوہر اور میرے میکے والے میرا بہت خیال رکھتے تھے اور مجھے پاؤں بھی زمین پر رکھنے نہیں دیتے تھے۔ یوں میرے 3 بچے صحیح سلامت اس دنیا میں آ گئے۔ اب میرے لیے میرے تینوں بچے ہی میری زندگی تھے، جنہیں دیکھ دیکھ کر میں جیتی تھی۔ یوں میرا گھر مکمل ہو گیا تھا اور میں ایک مکمل زندگی بسر کر رہی تھی۔ مگر ان 10 سالوں میں اپنا سارا حسن کھو چکی تھی۔ میری گوری رنگت خون کی کمی کی نظر ہو گئی تھی اور میرا نازک سانچے میں ڈھلا جسم فربا ہو گیا تھا۔ جو بھی اب مجھے دیکھتا تھا پہلی نظر میں مجھے پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ میں وہی ہوں جسے سب حسن کی ملکہ کہتے تھے، اور اب میرا سارا حسن بچوں میں گھل گیا تھا۔ مگر مجھے اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ میں بس اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ میں گھر کے کاموں اور بچوں میں اس قدر مگن ہو کر رہ گئی تھی کہ خود پر توجہ دینے کا مجھے وقت ہی نہیں ملتا تھا، اور اگر کبھی مجھے کچھ فرصت کے لمحات میسر آتے تو میں اس وقت آرام کو ترجیح دیتی تھی، کیونکہ میں سارا دن گھر کے کاموں میں گھن چکر بنی رہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جب میرے شوہر گھر آئیں تو انہیں کسی چیز کے لیے پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہ پڑے۔ اس لیے میں ان کے گھر آنے سے پہلے ہی ان کے کپڑے تک نکال کر رکھ دیا کرتی تھی اور کھانا بھی ان کے لیے ان کی پسند کا بنایا کرتی تھی۔ میں ہر طرح سے اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کرتی تھی، لیکن مجھے کچھ عرصے سے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے شوہر مجھ سے کھینچے کھینچے سے رہتے ہیں۔ مجھے ان کی یوں خود سے دور رہنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ سکی۔ میں مزید ان کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ جب وہ کام سے تھکے ہارے گھر آتے تو انہیں آرام دینے کی بھرپور کوشش کیا کرتی تھی، مگر میری شوہر کا رویہ میرے ساتھ دن بدن روکھا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے 1-2 بار ان سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے سیدھے منہ میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں اب اس بات کو لے کر دن رات پریشان رہنے لگی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کا رویہ کسی بھی صورت سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
میں کتنا بھی ان کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی، وہ مجھ سے اتنا ہی دور جاتے جا رہے تھے۔ میرے شوہر بات بات پر مجھ پر غصہ ہونے لگے تھے، حالانکہ اس سے پہلے وہ مجھ پر کبھی بھی غصہ نہیں ہوئے تھے، مگر اب دن بدن ان کا رویہ بگڑتا ہی جا رہا تھا۔ میں کچھ عرصے تک تو یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی، مگر جب یہ سب میری برداشت سے باہر ہوا تو میں نے بھی اپنے شوہر سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ یوں ہمارے درمیان آئے روز کے جھگڑے رہنے لگے۔ بچے ہماری اس لڑائی سے سہم کر رہ جاتے تھے، مگر میرے شوہر تو جیسے مکمل طور پر ایک مختلف انسان بن چکے تھے۔ میرے شوہر ویسے رہے ہی نہیں تھے جیسے شادی کے اتنے سالوں تک تھے۔ میں ان کا ایسا رویہ پہلی بار ہی دیکھ رہی تھی، اور یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر تھا، کیونکہ میں ساری زندگی ناز و نام میں گزری تھی۔ اپنے گھر میں اور پھر شادی کے بعد مجھے بس پیار ہی پیار ملا تھا، اور اب جب اس ساری صورتحال سے میرا سامنا ہوا تو میری 14 طبق روشن ہو گئے تھے، اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اس ساری صورتحال کو کیسے سلجھاؤں، اور وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی اس گتھی میں الجھتی گئی۔ آخرکار ایک دن یہ حقیقت کھل ہی گئی کہ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ کیوں بدل گیا ہے۔ اس حقیقت نے جیسے میری دنیا ہلا کر رکھ دی، میرا ہنستا بستا گھر اس حقیقت نے اجاڑ کر رکھ دیا۔ ایک دن میرے شوہر کام سے تھکے ہارے گھر آئے تو معمول کے مطابق ان کا موڈ بے حد خراب تھا، اور میں ان کے سامنے کسی غلام کی طرح مودب کھڑی تھی، مگر انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میرے شوہر کام سے واپس گھر آ کر نہانے کے لیے چلے گئے۔ مجھے روز کی نسبت ان کا موڈ آج زیادہ بگڑا ہوا سا محسوس ہوا۔ میں جلدی ان کے لیے کھانا لگانے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ نہانے کے بعد فوراً ہی کھانا کھاتے ہیں۔ ابھی میں نے کچن میں قدم رکھا ہی تھا کہ کمرے میں مجھے ان کا فون بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ کافی دیر تک ان کا فون بجتا رہا۔ میں اپنا کام چھوڑ کر کمرے میں گئی تو دیکھا ان کے فون پر کسی لڑکی کا نام لکھا ہوا آ رہا تھا۔ میں نے اچنبھے سے موبائل کی جلتی بجھتی اسکرین کی طرف دیکھا اور فون اٹھا لیا۔ میرے فون اٹھاتے ہی دوسری جانب سے ایک لڑکی بولنے لگی، کہاں تھے میری جان؟ میں کب سے تمہیں فون کر رہی تھی۔ اس لڑکی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میری تو دنیا ہی ہل کر رہ گئی۔ میں نے کان سے فون اٹھا کر حیرت زدہ نظروں سے فون پر روشن اس لڑکی کے نام کی جانب دیکھا۔ پل بھر کو مجھے سمجھ ہی نہیں آ سکی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری زبان کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ فون کی دوسری جانب سے دوبارہ سے اس لڑکی کی آواز ابھری۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے ہو؟ اچھا، میں مانتی ہوں کہ میری غلطی ہے، آج تم سے میں مل نہیں سکی، مگر میں وعدہ کرتی ہوں کل تم سے ضرور ملوں گی۔ وہ لڑکی اپنی دھن میں مگن بولے جا رہی تھی، اور میں برف کا مجسمہ بنے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ میرے ہاتھ پیر پل بھر میں ٹھنڈے پڑ چکے تھے، اور میری نظریں بس ساکت و جامد سامنے باتھ روم کے بند دروازے کی جانب ٹکی تھیں۔ میں بہت مشکل سے کچھ کہنے کے قابل ہوئی۔ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا کہ کون بات کر رہا ہے؟ یہ چند لفظ بھی میں نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے کہے تھے۔ مجھے لگا کہ میری آواز کہیں گہرائیوں سے آ رہی ہے۔ مجھے خود کی آواز بھی اجنبی سی لگی تھی۔ دوسری جانب اس لڑکی نے میری آواز سنتے ہی فون رکھ دیا تھا، اور میں بس حیرت و بے یقینی سے فون کو کان سے لگائے کھڑی تھی۔ مجھے اس بات کا بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ لڑکی فون کاٹ کر جا چکی ہے۔ اسی اثنا میں میرے شوہر نہا کر نکل آئے۔ جب انہوں نے مجھے اپنا فون کان سے لگائے کھڑے دیکھا تو فوراً ہی میری جانب بڑھے اور میرے کان سے لگا فون کھینچ لیا اور دیکھنے لگے کہ میں کس سے بات کر رہی ہوں۔ ایک پل میں ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ میری طرف دیکھنے لگے، اور میں اب بھی ایسے کھڑی تھی جیسے مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہو۔ میرے ہاتھ پیر سن ہو چکے تھے اور ذہن سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتوں سے عاری ہو چکا تھا۔ تم نے کس کی اجازت سے میرا فون اٹھایا؟ میرے شوہر میرے سامنے کھڑے مجھ سے شرمندہ ہونے کے بجائے الٹا مجھ پر ہی برس رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی مجھے شرمندگی کے آثار دکھائی نہیں دیے تھے، بلکہ غصے کی شدت سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میرے اندر یکدم ہی جوار بھاٹا اٹھا اور میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون تھی؟
مگر میں خود پر بنے ضبط کی ان سے پوچھ رہی تھی، مگر میرے شوہر نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنا فون دیکھنے لگے کہ یقیناً انہیں اس وقت اس لڑکی کی ناراضگی کی فکر ہوگی۔ وہ میرے ہی سامنے اس لڑکی کو فون ملا رہے تھے۔ ان کی اس حرکت نے میرے اندر مزید آگ لگا دی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے موبائل چھین کر دور پھینک دیا۔ موبائل فرش پر گر کے ٹوٹ گیا تھا۔ میرے شوہر غصے سے مجھے گھورنے لگے۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے کون تھی وہ لڑکی جو فون پر بات کر رہی تھی؟ میرے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں واپس آنے لگیں اور غصہ میرے اندر سر اٹھانے لگا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں پل بھر میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں۔ اس وقت میں خود پر جتنا صبر اور جبر کیے کھڑی تھی وہ بس میرا دل ہی جانتا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے غصے سے گھورا اور اپنا فون زمین سے اٹھایا اور گھر سے نکل گئے۔ انہوں نے اس بات کا خیال بھی نہیں کیا کہ اس وقت میری حالت کیا ہو رہی ہے۔ میرے شوہر کی بے وفائی نے مجھے ایک غم اور دھچکا دیا تھا جس نے میری صحیح حالت پل بھر میں ہی خراب کر دی تھی۔ میرے شوہر تو بنا کچھ کہے گھر سے نکل گئے، مگر پیچھے میں تہی دامن کھڑی رہ گئی۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا، ورنہ شاید میں اسی وقت زمین بوس ہو جاتی۔ چولہے پر رکھا کھانا جل رہا تھا، مگر مجھے اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے اسی وقت اپنے بھائیوں کو فون کر کے اپنے گھر بلا لیا اور رو رو کر سب کو ساری بات بتا دی۔ وہ محبت جو میرے اور میرے شوہر کے درمیان تھی کہیں دور جا سوئی تھی۔ اب میں کسی بھی قیمت پر اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ مجھے اس طرح روتے بلکتے دیکھ کر میرے تینوں بھائی بھی شدید غصے میں آ گئے تھے۔ میرے بڑے بھائی نے اسی وقت میرے شوہر کو فون کیا، مگر میرے شوہر کا فون شاید میرے پھینکنے کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا، اسی لیے ان کا فون نہیں مل سکا۔ میرے تینوں ہی بھائی میری حالت دیکھ کر اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے آج تک میری آنکھوں میں کبھی ایک آنسو بھی نہیں آنے دیا، اور آج میں ان کے سامنے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر گھر پر آ گئے۔ میرے تینوں بھائیوں کو یوں گھر میں موجود دیکھ کر ان کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئیں۔ میرے بھائی نے اٹھ کر میرے شوہر کا گریبان پکڑ لیا اور ان سے اس لڑکی کے بارے میں باس پرس کرنے لگے۔ جب میرے بھائیوں نے میرے شوہر پر زور دیا تو میرے شوہر نے صاف صاف بتا دیا کہ وہ اپنے آفس کی کسی لڑکی کو پسند کرنے لگے ہیں۔ یہ سن کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر سے اس بات کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ اپنے کانوں سے سب کچھ سننے کے بعد بھی میں اپنے شوہر کے منہ سے بس یہ سننا چاہتی تھی کہ میں نے جو کچھ بھی سنا وہ سب جھوٹ ہے۔ مگر اب جو کچھ بھی ہے میرے کان سن رہے تھے۔ وہ سب سن کر میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ میں اپنی قسمت پر ماتم کنا فرش پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ میرے شوہر مجھ سے معافی طلب کر رہے تھے، مگر میں ان کے ساتھ کسی بھی حال میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میرے زعم کا بت ٹوٹ چکا تھا۔ وہ یقین اور اعتبار جو میں نے اپنے شوہر پر کیا تھا وہ سب پل بھر میں چکنا چور ہو گیا تھا۔ میں بری طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یہ بات میرے لیے بہت بڑی تھی کہ میرے شوہر نے میری اتنی محبت کے باوجود بھی مجھے دھوکہ دیا تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب کسی بھی صورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گی اور اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میرے شوہر مجھ سے معافی مانگ رہے تھے اور مجھے یقین دلا رہے تھے کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ اس لڑکی سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھیں گے، مگر میں ان کی کوئی بھی بات سننے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھی، بلکہ اس وقت مجھ پر بس یہی جنون سوار ہو گیا تھا کہ میں کوئی لاوارث نہیں ہوں کہ میرے شوہر ایسی حرکتیں کریں گے اور میں پھر بھی ان کے ساتھ ہی رہوں گی۔ میں اسی وقت اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنا گھر اور شوہر کو چھوڑ کر اپنے میکے آ گئی، اور میکے آ کر بس میں نے یہی رٹ لگا دی تھی کہ مجھے ہر حالت میں اپنے شوہر سے طلاق چاہیے۔ میری ماں نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میں کچھ صبر سے کام لوں اور اپنے شوہر سے طلاق لینے میں اس قدر جلد بازی نہیں کروں، مگر میں تو سوچ کر بیٹھی تھی کہ مجھے کسی بھی حال میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا۔ پھر میں ابھی طلاق لوں یا بعد میں اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بس اپنے میکے آ کر بھی میں نے دن رات بس یہی رونا دھونا مچایا ہوا تھا کہ مجھے ہر حالت میں اپنے شوہر سے طلاق چاہیے۔ میرے شوہر کافی بار گھر مجھ سے
میرے شوہر کافی بار گھر پر مجھے منانے کے لیے آئے تھے، مگر میں نے ان سے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں ان کی کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ مجھے بس اسی بات کا غم دن رات لگے جاتا تھا کہ میرے شوہر نے میرے ہوتے ہوئے کسی اور لڑکی سے تعلقات رکھے ہیں۔ اس بات نے مجھے کسی بھی پل چین نہیں لینے دیا۔ میرے شوہر مجھے کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور میں اب ان کے ساتھ کسی بھی قیمت پر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میرے بھائیوں نے بھی مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اپنے شوہر سے طلاق نہ لوں اور انہیں ایک موقع دے کر دیکھوں، مگر میں نے اس وقت کسی کی بھی بات نہیں مانی اور دن رات اپنے بھائیوں پر زور دینے لگی کہ وہ میرے شوہر سے مجھے طلاق دلوا دیں۔ میرے بھائی اور میری ماں سبھی مجھے سمجھا رہے تھے کہ میں جذباتی ہو کر یہ فیصلہ نہ کروں، مگر اب اپنے شوہر کے ساتھ رہنا مجھے خود ہی توہین محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اپنے شوہر کا وہ سارا رویہ یاد آ رہا تھا جو پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے میرے ساتھ رکھا تھا۔ میں نے اس وقت اپنے 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی خیال نہیں کیا کہ یہ بچے اپنے باپ کے بغیر کیسے رہیں گے۔ اس وقت میری انا میری سوچ سمجھ پر حاوی ہو گئی تھی۔ میں اس وقت بس اسی غم میں تھی کہ میرے بھائی میرے لیے کافی ہیں، میں اپنے شوہر کی بالکل بھی محتاج نہیں ہوں۔ میں اس وقت یہ بھول بیٹھی تھی کہ میرے بچوں کا باپ ان کا جس طرح سے خیال رکھ سکتا ہے، کوئی دوسرا اس طرح سے ان کا خیال بالکل بھی نہیں رکھ سکتا ہے۔ مگر میں نے یہ بات بالکل بھی نہیں سوچی اور اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ میرے شوہر نے اپنے کیے کی لاکھ مجھ سے معافی مانگی، مگر میں نے انہیں کسی بھی صورت معاف نہیں کیا اور ان سے طلاق لے ہی لی۔ اس طلاق نے میری انا کو تسکین پہنچا دی۔ میں اپنے بچوں کو لے کر اپنے بھائی کے گھر رہنے لگی تھی جب تک میری عدت ختم نہیں ہوئی۔ میرے بھائی اور بھابھیوں نے میرا بہت خیال رکھا تھا، مجھے کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ لوگ میرے بچوں سے بھی بہت پیار کرتے تھے، مگر جب میری عدت ختم ہو گئی اور زندگی اپنی ڈگر پر واپس آنے لگی تو آہستہ آہستہ مجھے اس بات کا احساس شدت سے ہونے لگا تھا کہ شاید میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے کر غلطی کر دی ہے، اور مجھے اس غلطی کا احساس بھی میرے بھائیوں کے رویے نے ہی مجھے دلایا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ میں مہینے میں ایک بار اپنے بچوں کے ساتھ 3-4 دن کے لیے رہنے آتی تھی تو سبھی لوگ میرے آگے پیچھے گھومتے نہیں تھکتے تھے، مگر اب میں یہاں ہمیشہ کے لیے آ گئی تھی تو اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ سب لوگ میرے آگے پیچھے اس طرح سے نہیں گھوم رہے تھے جس طرح سے پہلے گھومتے تھے۔ میرے بھائی تو البتہ ویسے ہی تھے، مگر میری بھابھیوں کا رویہ میرے ساتھ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ اب روز صبح اٹھ کر میرے اور میرے بچوں کے سامنے ناشتے کی ٹرے سجی ہوئی نہیں آتی تھی، بلکہ اب مجھے خود ہی اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ناشتہ بنانا پڑتا تھا، ورنہ طلاق سے پہلے میں جب بھی اپنے میکے آتی تھی تو مجھے کبھی بھی ناشتہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ صبح اٹھتے ہی ناشتے کی جگہ سجی سجائی ٹرے میرے سامنے پیش کر دی جاتی تھی۔ میری تینوں بھابیاں گھر میں بہت مل جل کر رہتی تھیں، مگر اب مجھے ان تینوں کا رویہ اپنے ساتھ بہت کھینچا کھینچا سا محسوس ہونے لگا تھا، جیسے ایک اندیکھی دیوار تھی جو ان کے اور میرے درمیان کھڑی ہو گئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ گھر میں سبھی کے رویے میرے ساتھ بدلتے جا رہے تھے، اور اس بات کا اندازہ مجھے بخوبی ہو رہا تھا۔ جن بھائیوں کے زور اور بلبوتے پر میں نے اپنے شوہر سے طلاق لی تھی، ان بھائیوں کا رویہ بھی میرے ساتھ بدلتا جا رہا تھا۔ میں خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میرے وہ بھائی جو میری ایک آواز پر میرے لیے جان چھڑکنے کو تیار ہوتے تھے، وہ بھی بدل رہے تھے۔ ان لوگوں کو میری پرواہ بالکل بھی نہیں رہی تھی۔ وہ لوگ اب اپنی زندگی اور اپنے بیوی بچوں میں اس قدر مگن ہو چکے تھے، وہ لوگ بھول ہی چکے تھے کہ اس گھر میں ان کی بہن بھی اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر دل ہی دل میں جلتی کڑتی رہتی تھی، مگر کسی سے کچھ بول کر میں اپنی عزت نہیں گنوانا چاہتی تھی، اس لیے بس خاموشی سے سارا تماشا دیکھتی۔ مجھے جو اپنے بھائیوں کا غم تھا کہ میرے بھائی مجھ سے کبھی نہیں بدلیں گے۔ میری طلاق کے کچھ عرصے بعد ہی میرے بھائیوں نے مکمل طور پر مجھ سے آنکھیں پھیر لی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ اب میرا خیال نہیں رکھتے تھے، مگر ان کے ساتھ بھی ان کے بیوی بچوں کی ذمہ داریاں تھیں جنہیں انہیں ہر حال میں نبھانا ہی تھا۔ اب مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ شاید میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے کر غلطی کر دی ہے،
اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ احساس پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ بچوں کو پالنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ میرے بچوں کو ان کے باپ کے گھر میں سب کچھ میسر تھا۔ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اب اپنے بچوں کی ہر چیز کے لیے مجھے اپنے بھائیوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے تھے۔ میرے بچے شہر کے مہنگے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے تھے، اور اب میں انہیں وہاں سے اٹھانے کے بارے میں سوچنے لگی تھی، کیونکہ ہر مہینے کی مد میں ہزاروں روپے دینا میرے لیے بالکل بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ اب مجھے واقعی احساس ہو گیا تھا کہ میں نے اپنے شوہر سے طلاق لینے میں بہت جلد بازی کر دی ہے، مگر اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے پچھتانے کے۔ یہ پچھتاوا پوری زندگی ہی میرے ساتھ رہنے والا تھا۔ اب راتوں کو مجھے نیند نہیں آتی تھی، میں یہی سوچتی رہتی تھی کہ اب میرا اور میرے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ میں نے اور میرے شوہر نے، ہم دونوں نے ہی مل کر اپنے بچوں کے بارے میں بہت سے خواب دیکھے تھے، جنہیں پورا کرنا اب میرے بس میں بالکل بھی نہیں رہا تھا۔ ایک رات میں یوں ہی اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل کی بے چینی مجھے کسی بھی صورت چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ مجھے روز ہی اس بات پر پچھتاوا ہوتا تھا کہ میں نے کیوں اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی زندگی بھی برباد کر دی ہے۔ آدھی رات گزر چکی تھی، مگر میں اب تک سو نہیں سکی تھی، کیونکہ دل کی بے چینی کو کسی بھی صورت آرام نہیں مل پا رہا تھا۔ محسوس ہوا کہ جیسے کمرے میں کوئی ہے، مگر اس وقت بھلا میرے کمرے میں کون ہو سکتا تھا؟ میں نے اس بات کو اپنا وہم جانا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر کسی نے میرا کاندھا ہلایا تو میں گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی، کیونکہ آدھی رات کا وقت ہو رہا تھا اور اس وقت گھر میں سبھی گہری نیند سو رہے تھے، اور اس وقت کوئی میرے کمرے میں چوری چھپے داخل ہو گیا تھا۔ ڈر کے مارے میرے پسینے چھوٹ گئے اور میں جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، اور جو کوئی بھی تھا اور رات کے اس پہر چوری چھپے گھر میں داخل ہوا تھا تو اس کا مقصد کچھ اچھا نہیں تھا، اس لیے میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کمرے میں روشنی کر دی اور کمرے میں آنے والے شخص کا چہرہ دیکھا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ کمرے میں داخل ہونے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا سابقہ شوہر تھا، جس سے میں طلاق لے چکی تھی، اور اب اس کے اور میرے درمیان کوئی رشتہ نہیں رہا تھا۔ میں حیرانی سے اپنے سابقہ شوہر کی شکل دیکھ رہی تھی اور میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں اسے معاف کر دوں اور اسے بس ایک موقع اور دے دوں۔ میں نے زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ اب ہم دونوں کی طلاق ہو چکی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے غور سے اپنے شوہر کا حلیہ دیکھا، اس کی شیف بڑی ہوئی تھی اور کپڑوں سے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ 3-4 دنوں سے بس یہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اپنے سابقہ شوہر کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ سوئی ہوئی محبت پھر سے بیدار ہو گئی۔ میں بس یک ٹک کھڑی اپنے سابقہ شوہر کا چہرہ ہی دیکھے جا رہی تھی۔ میں ایک پل کے لیے جیسے پوری دنیا کو بھول ہی چکی تھی۔ میں بس حیرت زدہ کھڑی تھی۔ میرے سابقہ شوہر میرے قدموں میں بیٹھ گئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے کہنے لگے کہ میں بہت شرمندہ ہوں، جو کچھ بھی میں نے کیا، میں بہک گیا تھا۔ اس وقت اپنے حلال رشتوں کو چھوڑ کر حرام رشتوں میں سکون ڈھونڈنے لگا تھا، مجھے معاف کر دو۔ ان کے منہ سے یہ سب سن کر میں بے ساختہ رونے لگی تھی۔ مجھے رونا اصل میں اس بات پر آ رہا تھا کہ آج نہیں تو کل میرے شوہر کو میرے پاس ہی لوٹنا تھا، تو میں نے کیوں طلاق لینے میں اتنی جلدی کر دی۔ میں اس وقت اپنے سابقہ شوہر کے سامنے کھڑی اپنی جلد بازی پر بری طرح پچھتا رہی تھی۔ میں نے اپنے سابقہ شوہر سے کہا کہ اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں چاہ کر بھی آپ کے پاس واپس نہیں آ سکتی ہوں، ہم دونوں کی طلاق ہو چکی ہے، ہمارے درمیان سے سارے رشتے ختم ہو گئے ہیں۔ یہ سب کہہ کر میں مزید شدت سے رونے لگی۔ میرے شوہر کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بھی اپنے کیے پر بری طرح سے پچھتا رہے تھے۔ ہم دونوں ہی رو رہے تھے۔ ہم دونوں نے ہی کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہماری ہنستی کھیلتی زندگی میں یہ موڑ بھی کبھی آئے گا، جب ہمیں لوگوں سے چھپ کر ملنا پڑے گا۔
میں کہاں اپنے شوہر کے گھر میں شان سے اور ٹھاٹھ سے رہتی تھی اور اب اپنے میکے میں بھائیوں پر بوجھ بنی ہوئی تھی۔ میرے سابقہ شوہر نے مجھ سے کہا کہ ایک طریقہ ہے جس سے ہم دونوں واپس ایک ہو سکتے ہیں۔ میں ان کی یہ بات سن کر حونکوں کی مانند ان کی شکل دیکھنے لگی۔ مجھے ان کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آ سکا۔ مجھے یوں ناسمجھی سے خود کی جانب تکتے پا کر انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم حلالہ کر لو، اس طرح سے تم واپس میرے نکاح میں آ سکتی ہو۔ ان کی زبان سے حلالہ کا لفظ سن کر کچھ دیر کے لیے میں سکتے میں چلی گئی۔ میرے سابقہ شوہر نے مزید کہا کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں تمہارے اور بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ جب سے تم لوگ مجھے چھوڑ کر گئے ہو، گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ میری غلطی ہے کہ میں نے ایک باہر کی عورت سے تعلقات رکھے، مگر اب میں اپنی اس حرکت پر بری طرح سے پچھتا رہا ہوں۔ وہ وقتی جذبہ تھا جو ختم ہو گیا ہے، مگر تم سے اور بچوں سے میں واقعی میں پیار کرتا ہوں۔ میں تم لوگوں کے بغیر اب نہیں رہ سکتا۔ میں بس حیرانی سے اپنے سابقہ شوہر کی شکل دیکھ رہی تھی، جو اپنے پاس واپس لانے کے لیے اس بات پر بھی راضی ہو گئے تھے کہ میں حلالہ کر لوں۔ زندگی مجھے اس موڑ پر بھی لے آئے گی، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ حالانکہ میں کے واپس آنے کے بعد اور عدت ختم ہونے کے بعد میری ماں نے دوسری شادی کرنے کے لیے مجھ پر بہت زور دیا تھا، مگر میں کسی بھی صورت راضی نہیں ہوئی تھی، اور اب اپنے سابقہ شوہر کے پاس واپس جانے کے لیے مجھے حلالہ کرنا پڑتا، ورنہ میں کبھی بھی ان کے پاس واپس نہیں جا سکتی تھی۔ اصل بات تو یہ تھی کہ میں بھی اپنے شوہر سے طلاق لے کر اب بری طرح سے پچھتا رہی تھی۔ جن بھائیوں کے بلبوتے پر میں نے طلاق لی تھی، وہی اب مجھ سے آنکھیں پھیرنے لگے تھے۔ میں کچھ دیر تک اس بارے میں سوچتی رہی، مگر میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت بالکل بھی نہیں دے رہا تھا۔ مگر پھر میں نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا، جو باپ سے ملنے کے لیے ہر وقت ترستے رہتے تھے اور مجھ سے ہر دن بس یہی کہتے تھے کہ ہم لوگ یہاں کب تک رہیں گے، اپنے گھر کیوں نہیں جا رہے ہیں، اور میرے پاس ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ میں بس اپنے بچوں سے اپنے آنسو چھپا کر انہیں مختلف طرح سے مطمئن کرنے کی کوششوں میں لگی رہتی تھی۔ مگر میری چھوٹی بیٹی جب سے یہاں آئی تھی مسلسل بیمار ہی رہنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے روتی رہتی تھی۔ میرے بچے اتنے چھوٹے تھے کہ یہ بات نہیں سمجھ سکتے تھے کہ میں یہاں کیوں رہ رہی ہوں، اور اپنے بچوں کی خاطر حلالہ کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ یہ سب کرتے ہوئے میرا ضمیر مجھے بری طرح سے ملامت کر رہا تھا، مگر اپنے بچوں کے سامنے میں مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ یہاں رہ کر میرے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ میرے بچے جتنا خوش اور مطمئن اپنے باپ کے گھر میں رہ سکتے ہیں، کہیں اور نہیں رہ سکتے۔ اس وقت تو میرا سابقہ شوہر چلا گیا، مگر اگلے دن وہ میرے بھائیوں سے ملنے کے لیے آ گیا۔ میرے بھائی اس کو اپنے گھر میں دیکھ کر حیران تھے۔ میرے سابقہ شوہر نے جب ان کو اپنے آنے کا مقصد بتایا تو میرے بڑے بھائی یکدم ہی غصے میں آ گئے اور میرے سابقہ شوہر کو مارنے کے لیے اٹھنے لگے۔ پھر اسی وقت میں کمرے میں آ گئی اور اپنے بھائی سے کہا کہ اس سب میں میری مرضی بھی شامل ہے۔ میرے بھائی حیرت سے میرا چہرہ دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب یہ سب کرنا ہی تھا تو طلاق لینے کی کیا ضرورت تھی؟ سب نے ہی تمہیں سمجھایا تھا، مگر اس وقت تو تم پر طلاق لینے کا بھوت سوار تھا۔ میں اپنے بھائی کے منہ سے یہ بات سن کر شرمندہ ہو گئی۔ میرے بڑے بھائی میرے اس طرح سے حلالہ کرنے کے سخت خلاف تھے، مگر میری مرضی دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گئے اور مجھے حلالہ کرنے کی اجازت دے دی۔ ایک ہفتے بعد میرا شوہر ایک آدمی کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اس آدمی کو میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے میں نے اس آدمی کو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے شوہر نے میرے بھائیوں کو بتایا کہ یہ آدمی مجھ سے حلالہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور اسی دن میرے بھائیوں کی موجودگی میں میرا نکاح اس آدمی سے کر دیا گیا۔ اس آدمی کے ساتھ رخصت ہو کر میں نے اس کے گھر جانا تھا۔ اس آدمی کے ساتھ جاتے ہوئے میری روح کانپ رہی تھی۔ اس نکاح میں میرے سابقہ شوہر بھی شریک تھے۔ میں نے اس آدمی کے ساتھ نکاح نامے پر سائن کرنے سے پہلے آنسو بھری آنکھوں سے اپنے سابقہ شوہر کی جانب دیکھا، مگر انہوں نے مجھ سے نظریں چرا لیں، کیونکہ وہ بھی اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے، اور حلالہ کرنے کے لیے یہ لازم تھا کہ مجھے اس آدمی سے نکاح کرنا ہے۔ حالانکہ میں اور میرے شوہر یہ بات بہت اچھے سے جانتے تھے
کہ اس طرح سے حلالہ کرنے کو ہمارے اسلام میں کس قدر ممانعت کی گئی ہے، مگر پھر بھی اپنے فائدے کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ ہمارا ضمیر بھی اچھے سے جانتا تھا کہ ہم یہ سب کچھ غلط کر رہے ہیں، مگر پھر بھی ہم یہ سب کر رہے تھے۔ میں نے اپنے بچوں کو اپنے سابقہ شوہر کے حوالے کر دیا، کیونکہ پہلی بار میں اپنے بچوں سے دور جا رہی تھی۔ میرے بچے میرے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوتے تھے، اسی لیے میں اپنے بچوں کو اپنے سابقہ شوہر کے حوالے کیا تھا اور خود رخصت ہو کر اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی تھی۔ وہ رات مجھ پر جیسے قیامت بن کر گزری تھی، مگر بہرحال یہ قیامت بھی مجھ پر گزر ہی گئی تھی۔ میں صبح سویرے ہی اٹھ بیٹھی تھی، کیونکہ اب میں طلاق کی منتظر تھی۔ میں صبح اٹھی تو وہ آدمی گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں اس کا انتظار کرنے لگی کہ وہ آ کر مجھے طلاق دے اور میں یہاں سے جا سکوں، مگر مجھ پر اس وقت قیامت ٹوٹ پڑی جب وہ آدمی اپنے ساتھ 2 آدمیوں کو لے کر گھر میں داخل ہوا اور مجھے ان آدمیوں کے ہاتھوں بیچ دیا۔ وہاں میرے بچے اور میرا سابقہ شوہر میرا انتظار کر رہے تھے، اور یہاں یہ آدمی مجھے بیچ رہا تھا، کیونکہ وہ آدمی تو ایک دلال تھا اور اسی طرح سے مجبور لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا کرتا تھا۔ اور اس آدمی سے میرے سابقہ شوہر کی دوستی کچھ مہینے پہلے ہی ہوئی تھی، اور جب میرے سابقہ شوہر نے اپنے اس دوست سے اپنی مجبوری کا ذکر کیا تو یہ آدمی فوراً ہی مجھ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گیا، اور یوں اس نے ایک رات گزارنے کے بعد مجھے دوسرے آدمیوں کو بیچ دیا۔ میں اس آدمی کے پاؤں پڑنے لگی کہ وہ میرے ساتھ ایسا نہ کرے، مگر اس نے مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں کھایا۔ وہ دونوں آدمی مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگے تھے۔ اسی اثنا میں میرے سابقہ شوہر گھر میں داخل ہوئے، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ میں اب تک گھر نہیں لوٹی ہوں تو وہ مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ میرے سابقہ شوہر کو دیکھ کر وہ دونوں آدمی مجھے چھوڑ کر فرار ہو گئے، اور وہ آدمی بھی فرار ہونے لگا، مگر میرے سابقہ شوہر نے اسے پکڑ لیا اور اسے بری طرح مارنے لگے، کیونکہ میرے سابقہ شوہر کو اپنے اس دوست سے ایسی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ میں اپنی جگہ کھڑی کانپ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر میرے سابقہ شوہر کو آنے میں کچھ لمحوں کی دیر ہو جاتی تو جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ وہ آدمی پتہ نہیں مجھے کہاں لے جاتے۔ میرے سابقہ شوہر نے مجھے میرے بھائیوں کے گھر چھوڑ دیا اور مجھے اس آدمی سے طلاق دلوا دی۔ اپنی عدت پوری کرنے کے بعد میں نے اپنے سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح کر لیا، حالانکہ میرے بھائی اس سب کے خلاف تھے اور مجھے یہ سب کرنے سے روک رہے تھے، مگر میں طلاق لے کر بری طرح سے پچھتا رہی تھی، اور اپنے بچوں کی خاطر میں اپنے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی تھی۔ آج میں اپنے گھر میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوش ہوں، مگر اب میں اپنے میکے بہت کم جاتی ہوں، کیونکہ وقت کے ساتھ رشتوں کی اصلیت سمجھ گئی۔ ایک عورت کی عزت اس کے شوہر کے ساتھ ہی ہے، شوہر کے بغیر عورت کا کوئی وجود نہیں ہے، مگر میرے شوہر اور میرا رشتہ پہلے جیسا نہیں ہو سکا۔ ہمارے بیچ ایک اندیکھی سی دیوار قائم ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔